أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی لوگ، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ سب لوگ ٹھیک ہیں ایک دم سب لوگ؟ تو آج ہم لوگ، اس سے پہلے ہم لوگ چرچا کر رہے تھے کس کے متعلق؟ ہمارے فقہ کے متعلق کیا ہے؟ وضو کے بارے میں پڑھے، نماز کے متعلق پڑھے، وضو کے آداب پڑھے، وضو کی سنتیں پڑھے. ان ساری کی ساری باتیں ہم لوگ اس سے متعلق ہم لوگ چرچا کر چکے ہیں، ہے نا؟ اس سب کے متعلق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان ساری باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے متعلق پورا ہم لوگ چرچا کر چکے ہیں. آج کا جو ہمارا چرچا ہے، آج کا ہمارا جو سبق ہے، ایک کیا ہے؟ ایک نیا چرچے کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، ایک نئی بیان کی طرف جا رہے ہیں. آج ہمارا آج کا جو بیان ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی جانتا ہے آپ لوگ میں سے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ بتائیے کس کے بارے میں، کس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے، آج کا جو سبق ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ سبق نمبر 16، حیض، نفاس اور استحاضہ کا بیان. ہم لوگ جو آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حیض نفاس کے متعلق ہے نا؟ تو ہمارا جو چیپٹر ہے آج ہم پڑھیں گے حیض کیا ہوتا ہے، نفاس کیا چیز ہے، اس کے متعلق ساری کی ساری باتیں آج ہم لوگ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. آج ہم کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ چلیے سب لوگ کتاب میں دیکھیے، دھیان سے دیکھیے. میں پہلے ہیڈنگ پڑھتا ہوں، دیکھیے، حیض و نفاس اور استحاضہ کا بیان. ہمارا ہیڈنگ کیا ہے؟ حیض، نفاس اور استحاضہ کا بیان، ہے نا؟ اب دیکھیے تعریف بتا رہے ہیں کہ بالغہ عورت کی، ہے نا، ماہواری جو خون عادی طور پر نکل آتا ہے، جو خون عادی طور پر نکلتا ہے نا، اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکل آتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ عورتوں کی مطلب کیا ہے؟ فطرتاً کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کو خون آنا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ عورتوں کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ یہ سب خون اگر نہ آئے، یعنی حیض اور نفاس کا خون اگر نہ آ جائے، تو عورتیں اور جو گھر کی مطلب ہماری جو ماں بہنیں ہوا کرتی ہو، کیا ہو جائے؟ بیمار پڑ جائے گی، ان کو کیا ہو جائے گا؟ وہ لوگ بیمار پڑ جائیں گے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خون بھی کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے کیا ہے؟ ان کو آٹومیٹک یہ خون کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے. تو یہ خون کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو بالغ ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو استحاضہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو نفاس آتا ہے. تو یہ سب چیزوں کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے نا سب لوگ؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو حیض جو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکل آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں. اس کی کم مدت کیا ہے؟ کم سے کم 3 دن، اور درمیان سے کتنا ہے؟ کم از کم 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 10 دن ہے. کم سے کم کتنا ہے؟ 3 دن، پھر اس سے زیادہ 5 دن، یا زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟
10 دن ہے. حیض کی جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ 10 دن ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ زچگی ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، یعنی عادتاً جب عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کے خون آتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا ہے حیض کی تعریف پڑھ لیے جو بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے، یعنی بالغ ہونے کے بعد عادتاً ان کو جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. اب نفاس کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو ہے نا جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. اس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم بھی کیا نہیں فکسڈ نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ کتنا ہے؟ 40 دن ہے. کتنا ہے نفاس کا؟ حیض کا کتنا بولا؟ 3 دن، یا تو کتنا 5 دن، یا زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 10 دن ہے. لیکن نفاس کا کتنا ہے؟ اس کا کوئی کمی کی مدت نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی جو اور لمٹ ہے اس کے کب ہے؟ 40 دن تک ہے. اور حیض میں 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ ہے نا، اور نفاس میں 40 دن سے زیادہ ہو تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں. حیض میں 3 دن سے کم، یا پھر کیا ہے نفاس میں کیا ہے اگر 40 دن سے کم یا پھر اس سے اگر زیادہ ہو تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے نفاس، اسے استحاضہ کہتے ہیں. تو ہمارا کیا ہے حیض کی بھی تعریف ہو گئی، اور اس کے ساتھ نفاس، پھر اس کے بعد کیا ہے استحاضہ کی تعریف بھی ہو گئی ہے نا. اب کیا ہے اس سے کچھ چند مسائل ہیں، اس کے متعلق کچھ کیا ہے مسئلے ہیں، اس کو کیا کریں ہم لوگ پڑھیں گے نا. تو دیکھیے 2 حیضوں کے درمیان، یعنی عورتوں کو جو حیض آتا ہے، حیض آنے کے بعد 2 حیضوں کے درمیان اس کی کتنی مدت ہوا کرے گی، نفاس میں اس کے کتنے مدت ہوں گے، اور وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں ہے نا، اور قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہے. اس کے متعلق ہم لوگ کیا کریں گے ابھی تھوڑا پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا بیان کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. دیکھیے 2 حیضوں کے درمیان طہور فاصل کی مدت کم سے کم 15 دن. 2 حیض یعنی عورتوں کو جب حیض آتی ہے تو ایک حیض کتنا سمجھ لیجیے، پہلے یعنی فرسٹ منتھ کی 15 تاریخ تک کیا وہ حیض آیا، اس کے بعد دوسرے حیض اس کو کب آئے گا، اس کے درمیان میں ایک کیا ہوگی، ایک ان کی طہور کا ایک طہور کی ایک مدت ہوگی، اس کا ایک کیا ہوگا، ایک ٹائمنگ ہوگا، ایک ٹائم ہوگا. وہ کیا ہے 2 حیضوں کے درمیان میں طہور کی مدت کم سے کم کتنا دن ہے؟ 15 دن ہے، اور زیادہ کی جانب کوئی مقرر نہیں ہے، اس کا کوئی کیا نہیں ہے ٹائم نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کتنا دن ہو سکتا ہے؟ 15 دن طہور کی جو مدت ہوا کرتی ہے. مگر جس عورت کو استحاضہ شروع ہو جائے وہ ہر مہینے کے 10 دن کو حیض ہوگا، اور باقی استحاضہ بھی. جس عورت کو کیا ہو جائے، جس عورت کو استحاضہ شروع ہو جائے تو ہر مہینے کا 10 دن کیا ہوگا حیض ہوگا، اور باقی استحاضہ. ٹھیک ہے، جن عورتوں کو کیا ہو جاتا ہے استحاضہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہر مہینے کے 10 دن کیا ہو سکتا ہے، اس کو یا تو وہ کیا ہو جائے گا حیض ہوگا، یا تو وہ کیا ہوگا استحاضہ ہوگا. پھر اس کے بعد ابھی کیا ہے ہم لوگ حیض کی تعریف بھی پڑھ لیے، نفاس کی تعریف بھی پڑھ لیے، اور استحاضہ کی تعریف بھی پڑھ لیے، اور وہ اس کی مدت یعنی کم کتنے دن ہو سکتے ہیں، اور حیض کی مدت کتنے دن ہیں، اور استحاضہ کی مدت کتنے دن ہیں، اور نفاس کی مدت کیا ہے، یہ سب بھی ہم لوگ کیا کیے پڑھے. ابھی کیا ہے اب عورتیں کیا ہے ان کو کیا کر سکتی ہے، وہ لوگ کیا نہیں کر سکتی ہے، کیا قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی، اس کے متعلق کیا ہے ہم لوگ چرچا کریں گے. سب سے پہلی بات کیا ہے، حیض اور نفاس والی عورتوں کو نماز پڑھنا کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے نماز پڑھنا، پھر روزہ رکھنا، اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اور بغیر جز کے یعنی بغیر جس میں کیا ہو، جس میں کوئی جزدان نہ ہو، جس قرآن شریف میں کوئی بھی کور وغیرہ نہ ہو، اس کو چھونا یا اس کو کیا کرنا استعمال کرنا، مسجد میں داخل ہونا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کعبہ کا طواف کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جماع کرنا، اور ناف کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر کے حصے سے استمتاع کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے عورتوں کے لیے کیا ہے حرام ہے. کیا ہے یہ سب کے سب کیا ہے حرام ہے. پہلے کیا تھا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا بھی ان کے کیا ہے حرام ہے. اس سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا وہ بھی کیا ہے حرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کو چھونا
کہ جس میں کیا نہیں ہو، کور نہ ہو، جس میں کوئی غلاف نہ ہو، جس میں کوئی جزدان نہ ہو قرآن شریف میں، اس کو بھی چھونا کیا ہے، حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کعبے کا طواف کرنا ہے نا، اس میں بھی کیا ہے، قرآن شریف کو چھونا، اس میں بھی عورتیں نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی عورت سے کوئی ایسا کوئی لذت لینا یا ایسی کوئی چیز کا کرنا جس سے وہ بھی کیا ہے، عورتوں سے کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ ہے کہ قرآن شریف کو کیا ہے، وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہاں یعنی قرآن شریف کو وہ لوگ کیا نہیں ہیں، قرآن شریف کو قرآن سمجھ کو لوگ نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر کیا ہے وہ لوگ ذکر اذکار یا ورد وغیرہ کے طور پر اگر پڑھتی ہیں یا پڑھنا چاہتی ہے تو کیا ہے، پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن کو چھونا ان لوگوں کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو ایسے نہیں چھو سکتے، لیکن اگر اس میں کیا ہے غلاف ہو یا اس میں کوئی کیا ہو کور وغیرہ کیا ہو قرآن شریف میں، تو اس میں کیا ہے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کھلے قرآن ہے ایسے ہی رکھا ہوا تو قرآن کو ایسے چھونا نہیں چاہیے، اور قرآن کو چھونے اس میں کیا ہے، کراہت بھی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، عورتیں کیا ہے، ناپاک کی حالت میں ہیں، اور ناپاک حالت میں کیا ہے، قرآن کو چھونا اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے کیا ہے، حیض اور نفاس کی اکثر مدت گزر جانے کے بعد خون آنا بند ہو جائے۔ حیض اور نفاس کے اکثر مدت گزر جانے کے بعد خون آنا بند ہو جائے تو بغیر غسل کے وطی کرنا کیا ہے، حلال ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے، عورتوں کو حیض آتا ہے، نفاس بھی آتا ہے، کچھ مدتوں کے درمیان کیا ہے، مدت سے پہلے کیا ہوا، بند ہو گیا آنا، اور وہ بغیر کیا ہے، بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے، بغیر نہائے ہوئے، بغیر کیا کہ پاکی حاصل کیے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، عورتوں سے وطی کر سکتے ہیں۔ اور وقت سے پہلے عورت کی عادت کے مطابق خون آنا بند ہو جائے تو وطی کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر وقت سے پہلے عادت کے مطابق، مثال کے طور پر کیا ہے، ایک عورت کی کتنا 15 دن یا 10 دن یا 12 دن یا 7 دن، اس کا کوئی ایک مدت ضرور ہوگی۔ عورتوں کو ہر ایک عورتوں کو ایک نہ ایک مدت ضرور ہوتی ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، الگ الگ مدت ہوا کر، الگ الگ عورتوں کو الگ الگ مدتیں ہوا کرتی ہے۔ یہ سب کس کا، حیض آنے کا اور اس کے ساتھ نفاس، سے سب کا الگ الگ مدت ہوا کرتی ہے۔ تو ان مدت میں اگر مدت سے پہلے اگر کیا ہو جائے، وہ حیض یا وہ نفاس آنا بند ہو جائے تو یہ آدمی کس کو وطی کرنا کیا نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ غسل کر لے، یہاں تک کہ وہ عورت جب تک وہ غسل نہ حاصل کر لے، جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لے، تب تک کے لیے اس کے لیے کیا کرنا، اس کے ساتھ وطی کرنا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا یا ان کے ساتھ استمتاع کرنا حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، یا تو تیمم کرے اور نماز پڑھے، اور اگر خون بند ہونے کے بعد اتنا وقت باقی تھا کہ وہ اس میں غسل اور تحریمہ اور اس سے زیادہ کر سکتی تھی، لیکن وہ غسل اور تیمم نہیں کی، یہاں تک کہ وقت نکل گیا تو اس پر قضا واجب ہوگی۔ کیا ہے، جب عورتوں کے ہے حیض اور نفاس آتے تو اس وقت ان کے لیے نماز کیا کرنا ہے، نماز ان کے معاف ہے، لیکن روزہ ان کے اوپر کیا ہے، قضا کرنا لازم ہے۔ اگر حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، یہ سب کی حالت میں ان کو اگر رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا وقت ہے، تو اس وقت روزہ کیا ہے ان کے لیے کیا ہے، بعد میں لانا ہے، لیکن نماز ان کے لیے معاف ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ ان کو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوگا، کسی عورت کو 10 دن یا 12 دن یا 7 دن کے مدت سے پہلے کیا ہو گیا، ان کا خون آنا بند ہو گیا، یا جو وقت عادتاً تھا وہ عادتاً طور پر کیا ہو گیا، بند ہو گیا، اور اس کے پاس نماز کا وقت تھا، مثال کے طور پر کیا ہے 11 بجے یا 12 بجے کس کو کیا ہوا، حیض آنا بند ہوا، تو وہ مدت میں کیا کرنا چاہیے، اس کو نہا دھو کر کے ظہر کی نماز کے لیے وہ عورت کو تیار ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، وہ عورت کو ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا وہی ناپاکی کی حالت میں اپنے ٹائم کو ویسے ہی گزار دی، ویسے ہی ٹائم کو نکال دی یا ویسے ٹائم کو پاس کر دی۔ تو 11 بجے اس کو جب حیض آنا بند ہوا تو اس کو چاہیے کہ 11 بجے 12 بجے سے نہا دھو کر کے ظہر کی نماز کے لیے وہ تیار ہو جائے، اور ظہر کی نماز کے اوپر پڑھنا بھی چاہیے، لیکن وہ کیا عورت نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اور وہ نہائی دھوئی بھی نہیں، وہ پاکی بھی حاصل نہیں کیا، اور ایسے ٹائم کو پاس کر دی، ایسے وقت کو گزارنے کے بعد ظہر کا ٹائم بھی کیا ہو گیا، چلا گیا۔ تو کیا کہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناپاکی حالت میں تھا تو کیا ہے وہ نماز اس پر لازم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے اپنی نماز کا وقت اس کو اوپر کیا ہے، نماز سے پہلے کیا ہے 1-2 گھنٹہ پہلے
وہ اس کو خون آنا بند ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے پاکی حاصل نہیں کی، یہ تو اس کی کیا ہے قصور ہے، یہ اس کی دشواری تھی، یہ اس کی کیا ہے یہ اس کی پرابلم، یہ اس کا پرابلم ہے۔ اگر اس کو چاہیے تھا کیا ہے وہ پاکی حاصل کرے، اور پاکی حاصل کرنے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے وہ کیا ہو جائے تیار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا ایسے ہی ٹائم کو پاس کر دی، تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ظہر کی نماز قضا واجب ہے، اس کے اوپر ایسے نماز کو نہیں چھوڑ سکتی، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نماز کو کیا کرے، اس کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کبھی ایسا ہو گیا کہ کیا ہے اس کو نماز کا وقت کتنا 2 بجے ہے، تو اس کو 1 بجے یا 1:30 بجے اس کو کیا ہو گیا خون آنا بند ہو گیا، تو اگر نماز کا وقت ہے تو وہ تیمم کر کے یا غسل کر کے وہ جلدی سے نماز کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ غسل بھی نہیں کی، تیمم بھی نہیں کی۔ اگر اتنا وقت ہے کہ میں اگر نہانے دھونے کے لیے جاؤں گا یا نہانے دھونے میں جاؤں گا تو میرا وقت نکل جائے گا اور نماز کا وقت چلا جائے گا، تو ایسی حالت میں کیا کر سکتے ہیں تیمم کر کے نماز کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم کر لیں نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ کیا کر سکتے ہیں بعد میں نہانے دھونے کے بعد میں پاکی حاصل کرنے کے بعد اچھے سے غسل کرنے کے بعد وہ نماز کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ وقت نہیں ہے تب جا کے وہ کیا کرنا ہے تیمم کرنا ہے، لیکن اگر وقت ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے پاس ہے اور اس کو معلوم بھی ہے میں نہا دھونے کے بعد مجھے نماز کا وقت مل جائے گا، تو نہا دھو کر کے صاف ستھرا ہونے کے بعد وہ کیا کرنا ہے اپنی نماز کو پڑھنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی چھوڑ دیا غفلتاً نماز کو ادا نہیں کیا تو وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو اگر عادتاً طور پر خون آنا بند ہو جائے تو خون آنے بند ہونے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو پاکی حاصل کرنے کے بعد نماز کے لیے اسے تیار ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے لیے تیار نہیں ہوا اور وقت نکل گیا تو اس کو وہ نماز کا قضا کرنا پڑے گا، وہ وقت کا نماز کو دہرانا پڑے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہمارا ایک مشق آتا ہے، کیا ہے مشق ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ کیا ہے حیض و نفاس والی عورتوں پر کیا کیا حرام کیا گیا ہے، وہ آپ لوگ کیا کرنا ہے اچھے سے آپ لوگوں کو کاپی میں لکھنا ہے، اور سبق پڑھنے کے بعد آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس میں حیض والی نفاس والی عورتوں پر کیا کیا حرام کیا گیا۔ ہم لوگ پڑھے کیا کیا پڑھے بولیے آپ لوگ، کیا کیا ہے نماز پڑھنا، ہاں روزہ رکھنا، اور قرآن شریف کو چھونا، اور کعبے کا طواف کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جماع کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ استمتاع کرنا بغیر نہائے دھوئے اس کے ساتھ وطی کرنا، یہ سب کے سب ساری چیزیں کیا ہے عورت کے لیے کیا ہے، یا پھر قرآن شریف کو کیا بغیر کیا ہے کور کے کیا کرنا، اس کو قرآن شریف کو کیا کرنا اس کو چھونا، یہ سب کے سب باتیں کیا ہے حرام ہے نا۔ ہم لوگ پڑھے تو آپ لوگ کیا کرنا اس کو لکھنا ہے، اس کو پڑھنا اچھے سے سمجھنا، اپنے کاپی میں آپ لوگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سبق کیا ہو گیا الحمدللہ سبق ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والے دن ہم کیا کریں گے ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو سبق ہے اس کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔